ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ میرے خیال سے اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی فضیلت روزے داروں کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اس کو ایک واقعے سے سمجھیں۔ ایک بادشاہ اپنے خادم سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کو بہت زیادہ لاڈ کرتا تھا، تو دوسرے نوکروں نے بادشاہ کے سامنے اعتراض کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا کہ اس نوکر سے کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وقت آنے پر میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایک دن ایک محفل سجائی، اور محفل سجانے کے بعد بادشاہ کے پاس جو بھی قیمتی چیزیں تھیں جیسے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، ان تمام کو الگ الگ رکھ کر سجا دیا، اور سجانے کے بعد محفل میں سر عام بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج تم میں سے جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کا وہ سامان ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھلا کون بیوقوف ہو سکتا تھا جو آگے بڑھ کر کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھتا؟ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد لوگ دوڑے دوڑے گئے، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھے، غرض کی جس کے ہاتھ میں جو چیز لگا اس نے اس پر وہ ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن وہ خادم جس سے بادشاہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا، وہ ایک کنارے، ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ تو دوسرے خادموں نے بادشاہ کو یہ طعنہ دیا کہ بادشاہ آپ دیکھیں کہ آپ ہم سے پیار نہیں کرتے اور پیار اس سے کرتے ہیں، لیکن اس کی بیوقوفی کا عالم تو دیکھیے۔ آپ کا اتنا بڑا آفر سننے کے بعد عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی دوڑ کر جاتا اور کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتا۔ جب لوگوں نے یہ طعنہ دیا تو خادم چپکے چپکے دھیرے دھیرے آتا ہے اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ جب بادشاہ کے کندھے پر وہ خادم ہاتھ رکھتا ہے تو بادشاہ اپنے نوکروں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو، عقل مند تم نہیں ہو بلکہ عقل مند میرا ایک خادم ہے جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور بیوقوف تم ہو، بیوقوف میرا خادم نہیں ہے۔ جب میرا اتنا بڑا آفر تھا کہ تم میں سے جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کا وہ سامان ہو جائے گا، تو تم میں سے جس نے سونے پر ہاتھ رکھا اس کا سونا ہوا، جس نے چاندی پر ہاتھ رکھا اس کا چاندی ہوا، جس نے ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھے اس کے ہیرے جواہرات ہوئے، جس نے کرسی پر ہاتھ رکھا اس کا کرسی ہوا، غرض کی جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا اس کا وہ سامان ہو گیا۔ لیکن یہ میرا خادم جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا مطلب اس کا میں ہو گیا، اور جس کا بادشاہ ہو گیا تو بادشاہ کے قبضے میں جو چیزیں بھی آئیں گی اس کی وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی جس کا بادشاہ ہو جائے گا۔ یعنی جب میں اس کا ہو گیا تو اس کا سونا بھی ہو گیا، اس کا چاندی بھی ہو گیا، اس کے ہیرے جواہرات بھی ہو گئے، غرض کی میرے پاس جو بھی سامان ہے تو جس کا میں ہو گیا اس کی وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی جس کا میں ہو گیا۔ تو یہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اور جس کے اللہ رب العزت ہو گئے اس کی تمام چیزیں ہو جائیں گی، اس کی جنت بھی ہو جائیں گی، اس کے لیے حوریں بھی ہو جائیں گی، اس کے لیے غلمان بھی ہو جائیں گی۔ غرض کی جنت میں جتنی نعمتیں حاصل ہیں وہ تمام کی تمام اس بندے کو مل جائیں گی جس بندے کو اللہ رب العزت مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔